الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں بسایا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرایا، اور حلال چیزیں، جو چیزیں طیب صاف ستھری ہیں پاکیزہ ہیں، انہیں حلال قرار دیا، اور جو چیزیں خبیث ہیں انہیں حرام کیا. جو چیزیں خبیث ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جن میں نقصان ہے، بیماری ہے، انہیں حرام قرار دیا. ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے انسان کو گمراہ کرنے اور اسے جہنم میں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان لگا ہوا ہے، وہ اسے برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کو دور رکھتا ہے، غافل رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. یہ اس کا ساتھی قرین اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو مزید گناہوں میں اس کو بڑھاتا ہے. سورہ حشر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جان سے ہی، اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا. اب انہیں نہ اپنے بھلائی کی
پرواہ ہے نہ دنیا آخرت کے کسی طرح کے ایسے اعمال کی جن سے اس کو دنیا آخرت میں فائدہ پہنچے، اس اعمال سے وہ بے پرواہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جان سے ہی غافل کر دیا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ منافقین کے متعلق فرماتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، تو اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، دور کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو کوئی میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے روز قیامت اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح سے تو نے ہماری نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، واضح کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد تو نے ان سے منہ موڑ لیا، تو نے انہیں بھلا دیا، ایمان نہ لایا، اسی طرح سے آج تو اس کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہیں لیتا، اس کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے اور دیرپا ہے، باقی رہنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہونے والی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو اور ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 میں اس کا بیان ہے قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، اذهب، تو یہاں سے نکل جا، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو اس کو بدلے میں پورا بدلے کے طور پر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو جس پر جو تیرا بس چلے اس کو تو اپنی آواز سے بہکا لے، پھسلا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے گروہ کو بھیج، سوار اور پیدل، ان پر اپنے گروہ کے ذریعے چڑھائی کر۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان سے تو وعدے کر۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور جو بھی شیطان انسان سے وعدے کرتا ہے سب کے سب فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انسان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور جو بھی آرزویں دلاتا ہے سب کے سب فریب و دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جھوٹی آرزو دلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، جس کا بیان سورہ اعراف میں ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہتا ہے اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اسی لیے منع کیا تاکہ تم اسے چکھ کر فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ،
تو اس نے دھوکے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکا ہوتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہیں، میرے مقرب اور متقی بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو لوگ متقی ہیں جب ان پر شیطان کے گروہ کی طرف سے کوئی وسوسہ ہوتا ہے تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ جب بندہ آخرت میں ایک کافر اور فاجر شخص جب اپنے نتیجے کو اور اپنے ٹھکانے کو آخرت میں دیکھے گا اپنا حساب کتاب کے موقع پر، تو وہ شیطان کو ملامت کرے گا، اسے بلیم کرے گا کہ اسی نے مجھے بہکایا تھا، اسی کی وجہ سے آج میرا یہ انجام ہے۔ تو شیطان اس وقت برات کا اظہار کرے گا۔ جو اس کا ساتھی قرین تھا، جو ہر وقت اس کو بہکاتا تھا، تو وہ کہے گا، سورہ قاف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قرینہ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان کہے گا ما اطغیتہ، میں نے اس کو طغیانی اور سرکشی میں نہیں لگایا ہے، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا ہے، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو پہلے ہی سے دور کی گمراہی میں تھا، پہلے ہی سے ہی یہ بدبخت تھا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، تم سے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، ووعدتکم فاخلفتکم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس یہی تھا، مگر یہی کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، تو اب تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، تمہیں بلیم کرنا ہے تو اپنے آپ کو بلیم کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسائی نہیں کر سکتا، تمہیں میں بچا نہیں سکتا اس عذاب سے، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسائی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس بات سے اظہار برات کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا دنیا میں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان، یہ قرین انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے دور کرتا رہتا ہے، یہ کئی طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور نیکی سے دور رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور کھلم کھلا اور مبینہ واضح گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے شان میں ایسی باتیں کہو جو اس کے شائن شان نہیں ہے، کفریہ اور شرکیہ کلمات کہلواتا ہے، اللہ کی ناشکری کے کلمات کہلواتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم الفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ الْفَحْشَاءَ، اور کھلم کھلا برائی اور وہ واضح گناہ کے کام کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والے لوگ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسی طرح سے شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر ہتھکنڈا اپناتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان دل میں دوریاں بناتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ایسی بات بولو، میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ ایسی بات بولیں، وہ بھلی بات بولیں، ایسی بات بولیں جو بہتر ہو، جو اچھی ہو۔ ان الشیطان ينزغ بینہم، بے شک شیطان ان لوگوں کے درمیان تنازع، نزاع اور جھگڑا پیدا کرتا ہے، ذرا سی بات میں لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ شیطان، یہ قرین انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہر وقت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کے آگے رجوع کرے، پلٹے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو جمائے رکھو، صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کی تلاشی رہتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں، اس کے غلبے سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی ہو سکے، جو بھی نیکی کام ہو، ہر طرح کی زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، اور اللہ سے دعا کریں، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں، دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، دعا کا اہتمام کریں، معوذتین پڑھیں، اور جو دعا سورہ مومنون میں ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس طرح کی دعائیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے محفوظ رکھے، شیطان کی وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور جب بھی ہمارا اس دنیا میں جانے کا وقت آئے تو کلمہ توحید کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کو کشادہ فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جو کسی بھی قسم کی تکلیف میں، مشکل میں ہے، مظلومیت کے شکار ہے، تو انہیں اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني في رحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صفیں درست کر لیں ایک دوسرے سے قریب ہو کر ٹکنے سے ٹکنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں آگے کی صفوں کو پہلے مکمل کر لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.